یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ قرآن پڑھا جائے، قرآن سمجھا جائے، یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ جس کو قرآن کا فہم اللہ عطا کرتا ہے اسی کی سمجھ میں قرآن آتا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرا امتی جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن اس کی حلق سے اس کے قلب میں جھانک کر دیکھتا ہے، اندر دیکھتا ہے۔ اگر علی موجود ہوتا ہے تو قرآن حلق سے نیچے اس کے قلب میں اتر جاتا ہے، اور اگر اس کے دل میں، اس کے قلب میں علی کی محبت نہیں ہوتی ہے تو قرآن پڑھنے والے کی حلق میں قرآن اٹکا رہتا ہے، اور جب قرآن اٹکا رہتا ہے تو خیالات اور عقائد کیسے بنتے ہیں آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، باقی بات بعد میں ہوگی۔ آج لوگ یا رسول اللہ مدد کہتے کہ نہیں کہتے، یا علی مدد کہتے کہ نہیں کہتے، یا غوث اعظم مدد کہتے کہ نہیں کہتے؟ کوئی خدا کے علاوہ آپ پکار رہے ہو کسی اور کو، اور کسی پکار کہتے ہیں؟ بھائی یہی کام تو وہ لوگ کرتے تھے، وہ بتوں پہ اعتکاف کر کے بیٹھتے تھے، آپ قبروں پہ بیٹھ گئے ہو جا کے۔ وہ بتوں کا طواف کرتے تھے، آپ قبروں کا طواف کر رہے ہو۔ وہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، آپ ان کی قبروں پہ سجدہ۔ بت کو کیا جائے یا بزرگ کی مورتی کو کیا جائے یا بزرگ کی قبر کو کیا جائے، دونوں سجدوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمیں آپ بول دیا کرو بھائی وہاں بڑے دیوبندڑے پتہ نہیں کیا کیا گستاخ رسول، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اور ہم نے اپنی قبر۔ کل اللہ ہم سے قبر میں پوچھے گا کہ تم نے وہ توحید جو قرآن میں ہے لوگوں کے سامنے بیان کی تھی کہ نہیں کی تھی، ممبر پہ حق ادا کیا تھا کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے اللہ نے اس سے حساب و کتاب لینا ہے، اس کو نہیں چھوڑے گا اللہ۔ تو کیا تم نے ممبر پہ لوگوں کو بتایا تھا کہ صرف یا اللہ مدد کا نعرہ لگے گا، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، یا حسین مدد نہیں لگے گا؟ ہم کہہ دیں گے اللہ ریکارڈنگ موجود ہے، ثبوت موجود ہے، اب تو ہر چیز ریکارڈ ہو، اللہ کے پاس تو ویسے ہی ریکارڈ ہو رہی ہے، دنیا میں بھی ریکارڈنگ موجود ہے۔ آپ پھر بھی یا علی مدد کہتے ہو، آپ پھر بھی یا حسین مدد کہتے ہو، آپ پھر بھی یا غوث اعظم مدد کہتے ہو، آپ پھر بھی کسی قبر کو سجدہ کرتے ہو۔ بھائی آپ کے پاس اگر اس کی ایکسپلینیشن اللہ کے پاس اللہ کو مطمئن کرنے کے لیے ہے تو آپ پیش کر دینا۔ اللہ اگر آپ کو عذاب نہ دے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں جو وعدہ کیا ہے، اب اللہ جانے آپ جانے، اللہ نے وعدہ یہ کیا ہے کہ مشرک کی میں کسی قیمت پہ مغفرت نہیں کروں گا۔ شرک معاف نہیں ہو سکتا، کچھ بھی کر لو، یہ غیرت کا مسئلہ۔ مولانا صاحب شکل اچھی ہو تو گفتگو بھی اچھی ہی کرنی چاہیے۔ تعجب ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ کے پاس بہت ڈھیر سارا علم ہوگا، لیکن آپ کو قرآن کا فہم ہی نہیں، قرآن کے مطابق اور سنت کے مطابق آپ کے عقائد ہی نہیں ہیں۔ اس طریقے کی گفتگو کوئی عالمانہ گفتگو نہیں بلکہ جاہلانہ گفتگو کہی جائے گی، اور ہم ابھی ثابت کیے دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ سجدہ قبروں کو کیا جائے یا مورتی کو کیا جائے یا غیر اللہ کو، آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غیر اللہ کو یعنی اللہ کے سوا کسی غیر کو اگر سجدہ کیا جائے اور اللہ کو سجدہ کیا جائے تو دونوں سجدوں میں کوئی فرق نہیں۔ تو آپ مولوی صاحب آپ بتائیے، پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو، آگے قرآن کہتا فَسَجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے، جو اکڑا رہے وہ ابلیس ہوتا ہے، جو جھک گئے جنہوں نے سجدہ کیا آدم کا۔ تو اب بتاؤ کہ آدم کو جو سجدہ کیا تھا وہ کون سا سجدہ تھا مولوی صاحب؟ یہ قرآن ہے، کسی مکتبہ فکر سے متعلق کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں۔ مولوی جی، مفتی صاحب، ناسبی صاحب، قرآن کو پڑھیے، قاعدے سے سمجھیے، گمراہ مت کریے لوگوں کو۔ یہ جو اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کا، آدم کی شریعت میں بھی سجدہ معبودی معبود کا ہی ہوتا ہے۔ کسی بھی کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء و مرسلین میں کسی بھی نبی کا سجدہ جائز نہیں۔ تو پتہ چلا وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ معبودی کل بھی اللہ کو تھا، آج بھی اللہ کو ہی ہوتا ہے۔ تو تعظیم میں جھکنا، کسی کو چومنا، خواہ ماں کے قدموں کو چوما جائے، باپ کے ہاتھوں قدموں کو چوما جائے، قرآن کو چوما جائے، کعبے کو چوما جائے، حجر اسود کو جھک کر بوسہ دے دیا جائے، یہ سجدے نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اس سجدے میں اس سجدے میں کوئی فرق نہیں۔ یہ سجدہ اگر اللہ سمجھ کر کسی غیر اللہ کا کیا جائے تو وہ حرام ہے، شرک ہے، بے شک شرک معاف نہیں ہوتا، قابل معافی نہیں ہے۔ اور مولوی صاحب ابھی تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے جاہلانہ گفتگو کہاں پر کری ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ آپ کا نام ایک بڑا نام ہے، آپ نے عالمت پڑھی ہوگی تو آپ کے پاس علم ہوگا، لیکن آپ نے کیا جاہلانہ گفتگو کری ہے، ابھی ثابت کروں گا۔ اب رہی بات، اس کا جواب آپ کو میں دے دوں، جو آپ کہتے ہیں کہ پکارنا، اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارنا شرک ہے، صرف اللہ کو ہی پکارا جائے۔
کسی کو پکارا نہ جائے، یعنی کہ کوئی کہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو آپ کے نزدیک یہ شرک ہے، کوئی کہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ تو آپ کے نزدیک یہ شرک ہے۔ یعنی نبیوں کے امام جو بظاہر ہمارے سامنے نہیں ہے، اگر ہم ان کو سلام کر لیں تو وہ سلام پکارنا ہو گیا، پکار کر سلام نہیں کر سکتے، پکار کر سلام کریں، پکار کر مدد مانگیں تو یہ شرک ہو جائے گا۔ آپ بقول آپ کے یہ شرک اس لیے ہو جائے گا کیونکہ آپ کا عقیدہ گندا ہے۔ اب آپ ہم کو یہ بتائیے کہ جب نبی اور اللہ کے دیگر محبوبین بندوں کو پکارنا یا کہنا آپ کے نزدیک پکارنا ہے، آپ کے نزدیک یا صرف اللہ کے لیے استعمال ہے، رسول اور آل رسول کے لیے یا لفظ نہیں، یا کا حرف نہیں استعمال ہوگا، یا نہیں استعمال ہوگا، ہم یا غوث یا حسین یا علی نہیں کہہ سکتے اور یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ یا صرف اللہ کے لگے گا۔ تو اب آپ بتائیے کہ تاجدار کائنات نے پھر یہ کیوں فرمایا کہ جب قبرستان میں جاؤ تو جانے کے بعد تو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والوں تم پر سلامتی ہو۔ یاد رکھو اگر قبر والے سنتے نہیں تو خدا کی قسم مصطفیٰ یہ حکم دیتے نہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا جا کر قبر والوں کو سلام کرو۔ قبر کے اندر تو شرابی بھی ہیں، میتیں جو اس میں مدفون ہیں اس میں عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، شرابی بھی ہیں، زانی بھی ہیں، نہ جانے کتنے لوگ اس کے اندر دفن ہیں، تو ان کو پکارا جائے یا کہہ کر کہ السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی قبر والے عام انسانوں کو یا کہا جائے تو جائز ہے، اور نبیوں کے امام کو کہا جائے تو پھر یا کہنا آپ کے نزدیک شرک ہو جاتا ہے۔ صدقے جاؤں تمہاری عقل پر، تمہارے علم پر۔ ارے قرآن کو سمجھنے کے لیے علی سے محبت کر لو مولوی صاحب۔ قرآن نازل ہوا، قرآن کا سمجھنا بہت مشکل ہے، اور اگر اس مشکل سے چھٹکارا چاہتے ہو تو پھر مشکل کشا کو دل میں بسا لو، علی کو دل میں بسا لو، قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ مشکل آپ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ آسان فرما دے گا۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اور علی آپ کے دل میں ہوگا، آیا کہ علی کی محبت آپ کے دل میں ہوگی تو قرآن کا فہم اللہ آپ کو عطا کرتا چلا جائے گا۔ اب آگے جو آپ نے سب سے جاہلانہ بات کی ہے، سب سے جاہلانہ، ہاں ایک بات اور یاد آئی، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اچھا کہا جائے یا رسول اللہ تو بقول آپ کے شرک ہے، اگر کہا جائے یا گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا تب بھی آپ کے نزدیک شرک ہے، اگر کہا جائے یا کالی کملی والے آقا تب بھی آپ کے نزدیک یہ شرک ہے، اگر کہا جائے یا حسین کے نانا تب بھی آپ کے نزدیک شرک ہے، اگر کہا جائے اے امامہ باندھے ہوئے میرے آقا تب بھی آپ کے نزدیک شرک ہے۔ تو جب قرآن پڑھتے ہو تو جب کہتے ہو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا تو یا کو کھا جاتے ہو، پی جاتے ہو کہ یا قرآن کو چھوڑ کر، قرآن میں یا کو چھوڑ کر مولوی صاحب تلاوت کرتے ہو، یا ایھا المدثر اے چادر میں چپٹ کر سونے والے، یا تو پکار ہے جس کو کہتے ہیں اے اردو میں، اے نبی سلام علیکہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، اردو میں کہا جائے گا اے نبی اللہ السلام علیکم۔ اور جب آپ التحیات للہ پڑھتے ہیں نماز میں تو جب کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، یہ ایھا اور یا یہ حاضر کا ہی صیغہ ہے مولوی صاحب، یہ حاضر کے لیے استعمال ہے، غائب کے لیے استعمال نہیں ہے، حاضر ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ حاضر ہیں، آپ پر سلام۔ تو قرآن پڑھتے ہیں یا ایھا المزمل، آپ یا ایھا المزمل نہیں کہتے ہیں، یا ہٹا دیتے ہیں کیونکہ یا تو آپ کے نزدیک شرک ہو جائے گا، معاذ اللہ آج تو رسول ہے نہیں، وہ مر کر مٹی میں بقول آپ کے عقیدے کے مطابق مٹی میں مل چکے ہیں، اس لیے یا کہا نہیں جائے گا۔ تو آپ قرآن میں یا ہٹا دیجئے سورہ مزمل کے پہلے، اور جب قبرستان جائیں تو السلام علیکم یا اہل القبور جو حضور نے فرمایا ہے اس میں سے یا ہٹا دیجئے جہاں جہاں یا لگتا ہے، اور پھر التحیات پڑھیے نماز میں تو السلام علیکہ ایھا ہٹا دیجئے، السلام علیکہ ایھا النبی اس میں سے ایھا ہٹا دیجئے۔ اس کے بعد اس طرح کی جاہلانہ گفتگو کیجئے مولوی صاحب۔ اور آخر میں آپ نے یہ بھی فرمایا ہے، آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر میں نے نہیں بتایا تو آپ کو آپ کی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، اور مجھ سے جب اللہ قبر میں سوال کرے گا، اللہ جب پوچھے گا کہ تم نے ممبر پر میری وحدانیت کے بارے میں نہیں بتایا، تم نے ممبر پر یہ نہیں بتایا کہ یا غوث یا حسین یا علی کے نعرے نہیں لگیں گے، یا رسول اللہ کے نعرے نہیں لگیں گے، صرف یا اللہ کا نعرہ لگے گا،
مجھ سے میری قبر میں پوچھا جائے گا۔ ارے مولوی صاحب، مفتی صاحب، آپ کو یہ جاہلانہ بات کس نے بتا دی؟ کس احمق نے آپ کو بتا دیا؟ آپ نے عالمت پڑھی بھی ہے یا نہیں؟ ارے اللہ کی قسم، قبر میں صرف 3 ہی سوال ہوں گے۔ قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے ممبر پہ واعظ میں کیا کہا تھا، قبر میں نہیں پوچھا جائے گا جھوٹ کہاں بولے تھے، قبر میں یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا کیا تھا، قبر میں پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے، قبر میں پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے، قبر میں مصطفیٰ کی شبیہ دکھا کر پوچھا جائے گا کہ یہ جو تیرے سامنے مرد کی صورت میں یہ تشریف فرما ہے، ان کے لیے تو دنیا میں کیا عقیدہ رکھتا تھا، دنیا میں کیا کہتا تھا؟ یہ آپ کس کتاب سے پڑھ کر آئے ہیں کہ قبر میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے تقریر میں اللہ کی وحدانیت کے لیے اور فلاں فلاں شخصیات کے نعروں کے بارے میں کیا بتایا، وحدانیت کے بارے میں کیا بتایا؟ مولوی صاحب، یہ تو نہایت جاہلانہ، سن کر کوئی علم والا شرما جائے گا۔ مجھ جیسا ادنا علم والا یہ بھی شرم محسوس ہونے لگی۔ مولوی صاحب، ہم تو سمجھتے تھے آپ کے پاس علم ہوگا، اور ایسا علم، یہ قبر میں اب تک 3 سوالات ہی بتائے گئے۔ دنیا کے تمام مکتبہ فکر کے علماء سے آپ رابطہ کیجئے، چوتھا خدا کی قسم سوال نہیں۔ پھر نماز جو اول پرشش نماز کی ہوگی وہ حشر کے دن ہوگی، وہاں گناہ اور نیکیاں اور گناہ وہاں تولے جائیں گے۔ قبر میں تو صرف 3 ہی سوالات ہوں گے۔ یہ آپ ممبر پر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پوچھے گا مجھ سے قبر میں کہ ممبر پر کیا کہا تھا، میری وحدانیت کے بارے میں کیا تم نے نہیں بتایا تھا میں کہ کون نعرے لگائے جائیں گے، اللہ کا لگایا جائے گا، باقی نہیں لگائے جائیں گے؟ تو آپ بتائیے مولانا صاحب، مفتی صاحب، مولوی صاحب، آپ بتائیے یہ آپ تصور لائے کہاں سے؟ کوئی نیا دین اور نیا مسلک ایجاد کیا ہے؟ اب تک تو سبھی لوگ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ قبر میں 3 سوالات، 2 ضمنی سوال ہیں، اصل سوال تو ایک ہی ہے کہ مصطفیٰ کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ تو یہ کل 3 سوالات بنے، 2 ضمنی سوال اور ایک خاص سوال۔ 3 سوالوں کے سوا وحدانیت کے بارے میں اور فلاں فلاں لوگوں کے بعد نعرے لگانے کے بارے میں، شرک کے بارے میں، یہ قبر میں کب پوچھا جائے گا؟ آپ کو تو ہم سمجھتے تھے کمال ہے، آپ کو تو ہم سمجھتے تھے آپ علم والے ہوں گے۔ ارے خدا کی قسم، اتنا بڑا جھوٹ! قرآن کی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک حرف کی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں 3 سوالوں کے علاوہ کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا، چوتھی کوئی بات قبر میں پوچھی ہی نہیں جائے گی۔ میں نے اتنی باتیں قرآن، حدیث اور مضبوط حوالوں کے ساتھ آپ کو بتائی، لیکن آپ کی سمجھ میں آئے گا نہیں۔ مولانا صاحب، مفتی صاحب، آپ کی سمجھ میں یہ باتیں آئیں گی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا جب دین لیتا ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں، ارے بولو بھائی، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔